حضور مولا علی علیہ السلام کی یہ روایت ہے اور کتاب کا نام ہے نور الابصار، یہ ہماری اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث پاک توجہ ہے تمام دوستوں؟ فرمایا اللہ نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کو یوں فرض کر دیا ہے کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ توجہ ہے؟ فرمایا جس طرح اللہ نے تم پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج فرض کیے ہیں نا، اسی طرح اللہ نے تم پر ابو بکر، عمر، علی اور عثمان کی محبت کو بھی فرض کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ فَمَنْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دل میں بغض رکھتا ہو، لم يقبل اللہ تعالی لہو صلاۃً ولا صومًا ولا زکاةً ولا حجًا، اللہ اس سے نہ اس کی نماز کو کبھی قبول کرے گا، نہ اس کی کبھی زکوٰۃ کو قبول کرے گا، نہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، نہ اس کے حج کو قبول کرے گا۔ وَيُحْشَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، اور اللہ اس کو قیامت والے دن اس کی قبر سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس کی قبر سے اٹھا کے کہاں پھینک دے گا؟ جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ فرمانے والے کون ہیں؟ حضور مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام ہماری اہل سنت کی کتاب ہے نور الابصار، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کی محبت کو فرض کر دیا ہے تم پر، جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح اگر ان کی بارے میں یہ جو چار بزرگ گزرے ہیں، اگر ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی بغض آ گیا تو یاد رکھنا پھر اللہ رب العالمین تمہاری نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حجیں، نہ زکوٰتیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی مرضی، اللہ کی کیا ہے؟ مرضی ہے۔ اگر اللہ کو کوئی کہے کہ کیوں نہیں قبول کیا ہے، کسی کی ضرورت؟ اللہ پاک فرمایا کہ مجھ سے تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جب میرے علی نے کہہ دیا ہے کہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا تو بس پھر نہیں فرمائے گا، اور یہ نبی پاک سرکار کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے احباب گرامی، ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان پاک باز ہستیوں سے جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے، اور ان کی محبت اور عقیدت کو ہمارے لیے اللہ نے ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو احباب گرامی، میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اولاد علی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اولاد علی ہوں۔ تو جتنا یقین مجھے قیامت والے دن اپنے علی پاک کی شفاعت پہ ہے، اتنا ہی یقین مجھے قیامت والے دن جناب ابوبکر صدیق کی شفاعت پہ ہے۔ بالکل بھی اس میں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی، ان کی شان وراء الورا ہے، جن کو خدا میرے نبی کا صحابی کہے اور جن کو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اور مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے قیامت والے دن نبی پاک اور حضرت ابوبکر عمر اکٹھے آ رہے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ امید کیسے؟ فرمایا میں دنیا میں دیکھتا تھا کہ میرے نبی جب بھی فرماتے تھے یوں فرماتے تھے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نے کہا، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسے کیا۔ نبی پاک کا یہ تقیہ کلام تھا، میں ابو بکر اور عمر، قیامت والے دن بھی ایسے ہی میرے نبی پاک آ رہے ہوں۔ اس لیے احباب گرامی، یہ ہمیں ہماری عقیدت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لیے ان ہستیوں سے کہ ہم ان سے عقیدہ سیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معاملہ کیسا ہے اور کس طرح ان سے محبت کی جاتی ہے، کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور انہوں نے بالکل بھی اس اسلام کو نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، ان مناسب کو، ان معاملات کو وہی کیا جو میرے محبوب کریم سرکار کی تعلیم تھی، اور ساری زندگی ایسے ہی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے دنوں میں سے وہ دن، میں ان میں سے ایک دن لینا چاہتا ہوں کہ جب لوگ دین سے پھر گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت کھڑے ہوئے تھے، اور میں دوستوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں میرے نبی پاک نے پتہ نہیں اس سینے میں کیا ڈالا،
کہ جہاں بڑے بڑے بہادر، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے جیسے لوگ بھی ہل گئے کہ جب نبی پاک کے وصال کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ بنا، دیگر دوسرے لوگوں کا مسئلہ بنا تو سب پریشان تھے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے کہ سلسلہ وحی تو بند ہو چکا، کہ اب میں اپنی موجودگی میں دین کو بدل جانے دوں؟ یہ وہ فیض تھا جو ان 3 راتوں میں نبی پاک سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں انڈیلا تھا، جس کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس اس حالت میں موجود ہے۔ اور یہی وہ اسلام تھا حضرت ابوبکر و عمر و عثمان علی، حضرت امام حسن تک، جس کی انہوں نے پروٹیکشن کی تھی، اور یزید اس کو بدلنا چاہتا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر سٹینڈ لے کے کہا تھا کہ وہ اسلام جس کو میرے نانا سے لے کر امام حسن تک وہ بالکل من و ان لے کے وہاں پر چلتے رہے، آج میں وہ اسلام تجھے بدلنے نہیں دوں گا۔ تو یہ پھر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے وہی اسلام جو نبی پاک نے سکھایا تھا، جناب ابوبکر سے لے کر امام حسن تک جو بچایا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام نے بچا کے اس اصل صورت میں ہم تک پہنچا دیا۔